السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو انسائڈ ڈوگماس۔ آج ہم نے ایک ایسے سوال کے بارے میں بات کرنی ہے جو کہ دکھنے میں کہنے میں تو بہت معیوب نظر آتا ہے، اور وہ سوال کئی علماء کی اوپر کیچڑ اچھالنے کا سبب بھی بنتا ہے کہ یہ علماء اتنا مال اتنی دولت کیسے رکھے ہوئے ہیں اور دین والے کا دنیا کمانے کے ساتھ کیا تعلق۔ تو آج ہم نے یہ جو سوال ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کمانا کیوں ضروری ہے، اس کے بارے میں بات کرنی۔ سب سے پہلے میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ جو انسان اللہ رب العزت کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ رب العزت کی دین کی جد و جہد کے لیے لگ جاتا ہے، اس کے کام میں لگ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا چونگے میں عطا کر دیتا ہے۔ یعنی جو دین کی کوششوں اور محنتوں میں لگ جاتا ہے، دین کو اپنی زندگی میں، دین کو دوسروں کی زندگی میں پھیلانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو دنیا ہے وہ چونگے میں عطا کر دیتا ہے۔ لیکن دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی کوششوں میں لگنا کیوں ضروری ہے، دنیا کا مال کمانے کی کوششوں میں لگنا کیوں ضروری ہے، اس کے جوابات کے بارے میں آج ہم نے بات کرنی۔ سب سے پہلے ہم سیرت صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اپنے کانسیپٹس کلیئر کرنے میں تھوڑی آسانی ہو۔ دین میں جب شروعات ہوئی، اسلام آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، تو کئی غزوات سامنے ہیں، جنگیں لڑی گئیں غیر مسلموں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ۔ اس کے لیے سامان وغیرہ جنگ کا، کھانے کا ضروری ہوتا تھا، تو وہ کہاں سے آتا تھا؟ کفار تو ہماری مدد نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی صحابہ کرام کو مال دیا ہوا تھا جو کہ تجارت کر کے وہ کماتے تھے، جن میں بڑے نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کئی ایسے صحابہ کرام جن کے پاس اتنا مال تھا۔ مجھے وہ جنگ نہیں یاد کہ ایک جنگ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 اونٹ مال سے بھرے ہوئے، سامان سے بھرے ہوئے، جنگ کے راشن کے سامان کے 200 اونٹ ایک جنگ میں دیے۔ تو یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوتا تھا؟ پیسے کی، مال کی اور ان وسائل کی بدولت جو وہ تجارت کر کے کماتے تھے۔ اب ہمارے دور کے اندر اسلام کو پھیلانے کے لیے جس چیز کا ہمیں مسئلہ آتا ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا اور لوگوں کو اثر نہیں ہوتا ہماری بات سے۔ اثر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اگر کسی مجلس کے اندر، کسی گیدرنگ کے اندر ایک ایسا بندہ جو دکھتا بھی شان و شوکت والا ہے، آیا بھی کسی بڑی گاڑی پر ہے، اور وہ نماز کے وقت کہتا ہے کہ جی میں نے نماز پڑھنی، تو اس کو دیکھتے دیکھتے کتنے لوگ مسجدوں کی طرف چلے جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، جنہوں نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی ہوگی، صرف اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ بھائی ہم لوگ بھی اس بندے کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیں۔ اور اگر کوئی ریڑھی بان ہے یا کوئی غریب آدمی ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں نے نماز پڑھنی ہے، سپوز کسی شادی حال میں یہ بات ہو رہی ہے، تو اس کو انہوں نے کہنا بھائی وہ نکر پہ مسجد ہے وہاں پڑھو جا کے۔ لیکن اگر وہ پڑھے گا تو اس کے لیے، اگر کوئی امیر آدمی کہے گا تو اس کے لیے وہ وہیں پہ کہیں گے سر یہیں چادریں بچھا لیتے ہیں، یہی نماز پڑھ لیں۔ یہ فرق ہے کہ زبان میں اثر پیسے کی نسبت آج کے دور میں پیسے والے کے لیے زیادہ آسان ہے اپنی زبان میں اثر پیدا کرنا اور اگلے بندے کو کوئی بات کہنا اور اس پہ عمل کروانا۔ اب ہم بات کو شروع کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے تو آپ کے پاس دنیا کا مال و دولت بھی موجود ہے، تو آپ ایک بندے کو جس کو تبلیغ کر رہے ہو اس کے سامنے ایک عملی مثال ہیں کہ بھائی دین کو لے کے چلنا ضروری ہے، لیکن میں بھی دین کو لے کے چل رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت بھی دی ہے، دنیا بھی دی ہے، تو میں بھی سب کچھ مینیج کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب آپ کے لیے بھی مینیج کرنا بہت زیادہ آسان ہے، لیکن آپ اگر کرنا چاہیں تو آپ کی سوچ، آپ کا ذہن اس طرف جائے تو، کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی ہم دنیا نو چھٹ کے دین والے پاسے آ جائیے تو کار نو کون چلائے گا؟ یہ سوال ہر جگہ پوچھا جاتا ہے۔ تو آپ ان کو عملی مثال بن کے دکھائیں گے۔ مطلب ایک ڈاکٹر ہے، وہ تبلیغ کا کام کر رہا ہے، دین کی اشاعت کا کام کر رہا ہے، تو وہ جب کسی کو تبلیغ کرنے جائے گا تو اس کو بتائے گا کہ بھائی میں ڈاکٹر ہونے کے ناطے تجھے دین کی دعوت دے رہا ہوں،
اس کا مطلب میں دنیا کا کام بھی تو کر رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ روزی بھی دے رہا ہے، تو میرے لیے جب یہ کام مینیج کرنا، ساتھ لے کے چلنا ممکن ہے، تو اس کا مطلب تو بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ اب آپ جو کام پیسہ کمانے والا کر رہے ہیں، اس کے اندر حلال، اس کے اندر حرام، ان چیزوں کا فرق رکھیں سامنے، حلال کو لے کے چلیں، حرام سے بچیں، اور کام کے اندر بھی جو بھی کام کرتے ہیں، کاروبار ہے، نوکری ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اپنے آپ کو ایماندار رکھیں، تو آپ کا وہ مال آپ کے لیے باعث عزت اور باعث عبادت ہے۔ جب اسلام ہمارے تک نہیں پہنچا تھا، بر صغیر کے اندر اسلام ختم ہوتا جا رہا تھا لوگوں کے اندر سے، تو علماء نے کس طرح کوششیں کر کے پھیلایا۔ ایک عالم کا سامنے آتا ہے کہ وہ مالدار تھے، لیکن وہ دیکھا انہوں نے کہ اسلام ختم ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کے اندر سے نکلتا جا رہا ہے، تو انہوں نے مزدوروں کو ان کی یومیہ اجرت سے دگنا دے کے 5-6 سال اپنے سامنے بٹھا کر وہ دین سکھاتے رہے۔ روزانہ درخت کے نیچے مجلس لگا لیتے اور ان کو دین کی باتیں سکھائی جاتی، اور ان کو کہا جاتا کہ تمہیں اجرت 1 روپیہ ملتی ہے تو میں تمہیں 2 روپے دوں گا، تم نے میری باتیں سننی اور سمجھنی اور سیکھنی۔ 5 سال تک انہوں نے یہ کام کیا اور لوگوں کو تیار کیا، پھر ان کو مختلف علاقوں میں بھیج دیا کہ جا کے وہاں پہ دین کی تبلیغ کرو۔ اس طرح دین ہم تک پہنچا ہے۔ اور یہ سب کچھ کس طرح ممکن ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو سرمایہ داری کے لیے نہیں پیش کیا، انہوں نے مال سے محبت نہیں کی، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، دین سکھانے میں خرچ کیا۔ اب آپ سوچیں کہ وہ جتنے لوگ تیار ہوئے ہوں گے، وہ کن علاقوں میں جا کے انہوں نے کتنا کام کیا، اور اس کی بدولت کتنے لوگ اسلام کی طرف آئے۔ ٹھیک ہے، بعد میں اثر بھی تبھی آتا ہے کہ جب آپ ایک دنیا داری کو اور دین داری کو لے کے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ایک بندہ بالکل ہی دنیا کو چھوڑ دے تو اس چیز کا بھی اسلام نے حکم نہیں دیا، لیکن اسلام کے ساتھ چلنا، اسلام کو فوقیت دینا، یہ بہت ضروری چیز ہے، جبکہ دنیا داری کو صرف ساتھ لے کے چلنا ہے، دنیا داری کے اوپر بیٹھ نہیں جانا۔ تو اسی لیے جیسے مؤلفات قلوبہم والی بات ہے کہ دلوں کو قریب لانے کے لیے، دلوں میں الفت پیدا کرنے کے لیے، اگر آپ کو کئیوں کا ایمان کمزور ہے، ان کی آپ مالی مدد کر کے آپ اسلام ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں قرآن بھی سکھاتا ہے اور حدیث بھی سکھاتی ہے، سنت بھی سکھاتی ہے، صحابہ کرام کی سیرت بھی سکھاتی ہے۔ تو یہ جو لوگوں کو تنقید کرنے کا موقع ملتا ہے علماء کرام پہ کہ بھائی اتنا پیسہ ان کے پاس کہاں سے ہے، یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، عالموں کا مال کے ساتھ کیا کام، علماء کا کیا کام کہ وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں شان و شوکت ظاہر کرتے پھریں۔ تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں، اور آپ اگر جتنا مرضی ان کو تنقید کر لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی دین کی محنتوں کی وجہ سے نوازنا ہی نوازنا ہے۔ آپ جتنا مرضی اپنے آپ کو دوسروں کے لیے اور اپنے لیے تکلیف کا باعث بنا لیں، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے کردار کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین اور دنیا دونوں کی محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں سکھائی بھی یہی دعا گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین دنیا عطا فرما، اس کی بھلائیاں عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی ہمیں بہترین دنیا عطا فرما اور آخرت بھی، اور ہمیں قبر کے عذاب اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ تو اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے کے